اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج جو میں گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بنت علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ بی بی کی ولادت جب ہوئی تو کتاب کا نام ہے مسافرہ شام زینب بنت علی۔ اس میں یوں لکھا ہے کہ بی بی کی جب ولادت ہوئی تو جناب امیر المومنین گھر میں تشریف لائے اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بی بی نے خبر دی کہ یا علی، اللہ نے ہمیں ایک بیٹی دی ہے۔ امیر المومنین نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور بی بی نے پوچھا یا علی، اس بچی کا نام کیا رکھیں گے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، آپ کے بابا جان کے ہوتے ہوئے علی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ رسول خدا کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا نام رکھوں، میری بیٹی کا نام رسول خدا رکھیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جناب رسالت مآب نے جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی کانوں میں اذان و اقامت کہی اور اذان و اقامت کہنے کے بعد گھٹی کے طور پر اپنی زبان مبارک چسائی اور علی علیہ السلام سے پوچھا یا علی، اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس وقت اللہ کے ولی نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس بیٹی کا نام نہیں رکھا، میں نے آپ کی وجہ سے کہ آپ میری بیٹی کا نام رکھیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی، آپ کو خدا جزائے خیر دے، آپ نے میرے احترام میں توقف کیا اور بیٹی کا نام نہیں رکھا۔ تو جب میرے احترام میں آپ نے یہ جرأت نہیں کی کہ میرے سپرد کر دیا اس معاملے کو نام کے حوالے سے، تو خدا کے ہوتے ہوئے میں محمد بھی یہ نہیں کہتا اس بیٹی کا نام خدا رکھے گا۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ آسمان سے جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول خدا کو سلام کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا جو بندھا ہوا تھا، بند تھا، اور جناب رسالت مآب کو سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس کپڑے کو کھولیے۔ اور سلام و تحیت کے بعد جب اللہ کے رسول نے کھولا تو اس کے اوپر یہ تحریر تھی ہذہ زینب، اس بچی کا نام زینب ہے، یعنی اپنے باپ علی کی زینت۔ تو ایک دن اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا مسجد میں اور اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، خدیجہ کے احسانات کا بدلہ چکاؤ۔ تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ، خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیا ہے؟ تو اس وقت علی علیہ السلام کو حکم دیا یا علی، جائیے میری بیٹی زینب کو اٹھا کر لائیں۔ امیر المومنین گھر میں گئے اور جناب زینب کو بہت ہی خوبصورت لباس اور ایک چھوٹا سا مکنہ بی بی کے سر پہ باندھا، پردے میں چھپا کر لے کر آئے، اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ تھمایا۔ اللہ کے نبی نے اپنی نواسی کو ہاتھوں پہ اس طرح اٹھایا اور جب ہاتھوں پہ اٹھایا اور اپنے صحابہ کو کہ مجمع میں ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابھی پوچھ رہے تھے نا خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیا ہے، جناب زینب کو ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا کہ یہ میری نواسی زینب ہے۔ جس نے اس زینب کے احترام کیا گویا اس نے میری خدیجہ کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ تو اسی کتاب میں ایک واقعہ ملتا ہے جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے بارے میں کہ بیوی نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے کھڑی ہیں اور اچانک جو ہے ایک سرخ و سیاہ رنگ کا طوفان نمودار ہوا اور وہ طوفان اتنا تیز اور شدید تھا کہ جناب زینب نے ایک شاخ کو پکڑا، وہ ٹوٹ گئی، پھر دوسری کو پکڑا، وہ ٹوٹ گئی، پھر ایک تیسری کو پکڑا تو وہ بھی ٹوٹی، پھر دو اکٹھی شاخوں کو پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی۔ تو وہ دیکھتے دیکھتے وہ درخت جو ہے اکھڑ گیا۔ بی بی نے اپنے نانا کو یہ خواب سنایا کہ نانا جان، میں نے رات خواب دیکھا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے میں کھڑی ہوں، اچانک ایک سرخ و سیاہ رنگ کا طوفان نمودار ہوا ہے اور اتنا شدید اور تیز وہ طوفان تھا، وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ میں نے ایک شاخ کو پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی، میں نے پھر دوسری شاخ کو پکڑا، تھوڑی دیر بعد وہ بھی ٹوٹ گئی، میں نے تیسری شاخ کو پکڑا، تھوڑی دیر بعد وہ بھی ٹوٹ گئی، پھر دو شاخیں پکڑی، وہ بھی ٹوٹ گئی، اور پھر میں اس درخت کے سائے میں حیران و پریشان کھڑی تھی کہ اچانک وہ درخت جو ہے جڑوں سے ہوا نے اکھیڑ دیا اور وہ درخت جو ہے گر گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا زینب، جس درخت کو تو نے دیکھا ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور جس پہلی شاخ کو پکڑا ہے وہ میں تیرا نانا رسول ہوں۔ میں تھوڑا عرصہ تیرے سر پہ سایہ رکھوں گا، پھر میرے بعد تھوڑے عرصے بعد تیری ماں اس دنیا سے چلی جائے گی، پھر تیسری شاخ جو ہے اس سے مراد تیرا بابا علی ہے، چوتھی اور پانچویں شاخ جو ہے تو نے دو شاخیں جو پکڑی ہیں وہ
آپ کے دونوں بھائی حسن و حسین ہیں، اور جو درخت اکھڑا ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور اس دین کے مخالف لوگ جو ہیں یہ سرخ و سیاہ رنگ کا طوفان، یہ ان کے مظالم اور ان کے شدائد اور اہل بیت اطہار کو پہنچانے والی تکلیفیں ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔